أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فلما أسلما وتله للجبين. محترم ناظرین و سامعین، کافی درمیان میں وقفہ ہونے کے بعد آج پھر ایک مرتبہ درس قرآن حکیم کو لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ مہینہ شمسی اعتبار سے بھی اہمیت کے حامل ہے، قمری اعتبار سے بھی اہمیت کے حامل ہے۔ شمسی اعتبار سے اس مہینے کے اندر ہمیں آزادی ملی ہے۔ پاکستان جیسا ایک خطہ مسلمانوں کو حاصل ہوا ہے، اعزاز کی بات ہے یہ۔ قمری اعتبار سے محرم الحرام اسلامی مہینے کا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس میں بہت سارے عظیم واقعات رونما ہوئے ہیں، خصوصاً واقعہ کربلا، اور اس سے پہلے بھی اس کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ آدم اور حوا کی تخلیق بھی اسی مہینے میں عاشورے کو ہوئی ہے۔ آسمان و زمین کی تخلیق بھی یوم عاشورے میں ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی تورات، موسیٰ علیہ السلام پر تورات کا نزول بھی اسی مہینے ہونے کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قید سے رہائی بھی اسی مہینے میں ہوا ہے۔ تخلیق دنیا کے بعد پہلی باران رحمت بھی اسی مہینے یوم عاشورے کے دن ہوا ہے، اور یوم عاشورے کے دن پہلی مرتبہ قریش نے خانہ کعبہ پر غلاف چھڑایا، اور اسی دن یوم عاشورے کے دن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ تو اس قسم کے واقعات کی نسبت محرم الحرام کے ساتھ ہے، اس لیے میں نے بھی یہ تہیہ کر لیا کہ اپنے درس کا آغاز پھر کر دیا جائے۔ سورہ صف کی آیات 102 تک ہم نے پڑھایا اور درس دیا، اور آج آیات نمبر 103 سے آغاز کریں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے ندا کی، اے ابراہیم۔ سب سے پہلے ان دو آیاتوں کا مختصر مفہوم اگرچہ واضح ہے، پھر بھی مستند تفاسیر کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جب باپ بیٹے نے بات مان لیا، باپ نے اپنی گزارشات، اپنا خواب بیٹے کے سامنے پیش کر دیا کہ میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں اور یہ کر رہا ہوں۔
یاد رکھیے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے خواب بھی وحی کی ایک قسم ہوتی ہے، وہ تو رؤیا صادقہ کہلاتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے بیٹے کو چت لٹا دیا، پیشانی کے بل پر ان کو لٹا دیا۔ وجہ اور فلسفہ مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ ذبح کرتے وقت بیٹے کا چہرہ اگر سامنے آ جائے کہ ہی محبت و شفقت کی وجہ سے ہاتھ میں لرزش پیدا نہ ہو جائے، محبت و شفقت سے ہاتھ میں لرزش آئے گا، ہو سکتا ہے حکم عدولی ہو جائے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل پر لٹا دیا۔ اور بعض کہیں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ مشورہ حضرت اسماعیل نے ہی اپنے باپ کو دیا تھا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی، ندا کی کہ اے ابراہیم۔ جب باپ بیٹھے، باپ ذبح کرنے کے لیے اور بیٹے ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، منہ کے بل لٹا دیا، تو اب اللہ تبارک و تعالی نے جب دیکھا کہ بوڑھا باپ اپنے آرمانوں سے مانگے ہوئے بیٹے کو محض ہماری خوشنودی پر قربان کر دینے کے لیے تیار ہو گیا، چھری ہاتھ میں بیٹے کو منہ کے بل لٹا کر چھری پھیرنا شروع کیا، اور بیٹا بھی اس کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ منظر اللہ تبارک و تعالی دیکھنے کے بعد رحمت الہی جوش میں آ گیا۔ مالک کو ان باپ بیٹے پر کتنا پیار ہوا ہوگا اس کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں، الفاظ میں اس کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دے دی، ندا کر لی۔ کیا ندا کیا؟ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر کے دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یہ آواز اللہ کی طرف سے آیا۔ خواب میں تو یہ نہیں دکھایا گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کر دیا، سر کو جسم سے الگ کر دیا، خواب میں یہ نہیں تھا، بلکہ خواب میں یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، اور یہ فعل وجود میں آ گیا۔ بعض روایتوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن کو اس وقت پیتل جیسا بنایا گیا، چھری نہیں کاٹ رہا ہے۔ اور یہ بھی روایت میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھری اور اسماعیل علیہ السلام کے گردن کے درمیان، حلقوم کے درمیان پیتل کو حائل کر دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہا ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کا گلا کٹتا نہیں ہے، ذبح نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہمارا مقصد اسماعیل کو ذبح کرنا نہیں تھا، ہمارا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
اس قسم کے رویے کے ساتھ اس کا رتبہ بڑھانا تھا، اس کی عظمت کو بڑھانا تھا، ان کے نیکیوں کو بڑھانا تھا، وہ حاصل ہو گیا۔ ان هذا لهو البلاء المبین، یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی، کھلی آزمائش۔ مقصود تو یہ نہیں تھا کہ بچے کو ذبح کر دینا، بلکہ مقصود ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا تھا کہ ابراہیم ہمارے مقابلے میں دنیا کو عزیز تر سمجھتا ہے یا اولاد کی محبت کو عزیز تر سمجھتا ہے یا ہمیں ترجیح دیتا ہے۔ وہ آزمائش، وہ امتحان مکمل ہو گیا۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری کی پوری نمبرات حاصل کر لیے، اس میں تھوڑا سا کمی بھی نہیں آیا۔ اس امتحان میں اس نے پورا نمبر حاصل کر لیا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر مختلف اوقات میں مختلف طریقے سے اس کو آزمایا ہے۔ انہوں نے ہر وقت اس آزمائش میں پورا کے پورا اترتا چلا گیا، اور یہ بھی اس کی ان آزمائشوں میں سے ایک اہم آزمائش، ایک اہم امتحان تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں کامیاب ہو گئے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس کے بیٹے کو بچا لیا۔ بڑی قربانی، بڑی قربانی سے مراد جیسا کہ بائبل اور اسلامی روایات میں بیان ہوا ہے، ایک مینڈا ہے جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ جب آواز اللہ نے دے دی تو ایک روایت میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، دوسری روایت یہ ہے کہ پیچھے موڑ کر دیکھا تو فرشتہ ایک بڑے سینگوں والے سفید رنگ کا دھمبا یعنی مینڈا لے کر حاضر تھے۔ بیٹے کے بدلے میں آپ نے اس سے ذبح کر دیا۔ اب اس کو ذبح عظیم، بڑی قربانی کے لفظ سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ ابراہیم جیسے وفادار بندے کے لیے فرزند ابراہیم جیسے صادق، صابر اور جان نثار کے فدیے کا تھا، اس لیے اس کو ذبح عظیم کہا گیا، بڑا فدیہ۔ اور اسے اللہ تعالیٰ نے ایک بے نظیر قربانی کی نیت پوری کرنے کا وسیلہ بنایا تھا، بے مثال قربانی کی نیت پوری کرنے کا وسیلہ بنایا تھا، اس لیے بھی اس کو ذبح عظیم کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے بڑی قربانی قرار دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سنت جاری کر دی کہ اسی تاریخ کو تمام اہل ایمان دنیا بھر میں جانور قربان کیا کرتے ہیں۔ وفاداری اور جان نثاری کے اس عظیم الشان واقعے کو تازہ کرتے رہتے ہیں، اس لیے بھی اس کو ذبح عظیم کہا گیا۔ اور ایک وجہ اس کی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ جنتی مینڈا تھا، 40 سال تک جنت میں اس کو چرائے گئے، تو جنت سے آئے ہوئے مینڈے کی قربانی کو ذبح عظیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
اور یہ بھی روایت میں موجود ہے کہ یہ وہی قربانی تھا جو حضرت حابیل نے اللہ کے نام پر قربان کیا تھا، اور یہ وہی قربانی تھا، اور واپس جنت سے آیا اور حضرت ابراہیم نے اس کو قربانی کر دی۔ روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ اس کے سینگ خانہ کعبے کے میزاب رحمت کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے ایک زمانے تک۔ حجاج بن یوسف کے دور میں جب خانہ کعبہ میں آگ لگی تو اس آگ کی وجہ سے وہ سینگ جل گئے۔ یہ اس مینڈے کی سینگ تھی، اور اس لیے اس عظیم قربانی کو ذبح عظیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس چیز کو ہم نے بعد کے نسلوں میں بھی چھوڑ دیا۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہے ابراہیم پر۔ کذالک نجزی المحسنین، نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ تو مطلب یہ کہ اس قربانی کو اللہ رب العزت نے تا قیام قیامت تک امت مسلمہ پر لازم قرار دیا کہ 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج کو جانور قربانی کر کے ابراہیم علیہ السلام کے اس عظیم قربانی کی یاد تازہ کرتے رہیں گے مسلمان جب تک دنیا قائم ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے بدلے جانور کا قربانی ہونا، مینڈے کا قربانی ہونا، یہ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نیکوکار لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ہمارا طریقہ اور وتیرہ یہ ہے کہ عظمت کو بڑھانے کے لیے کبھی کبھار اس قسم کا امتحان اللہ لیتا ہے، لیکن فی الحقیقت ایسا کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی عظمت کو اور اس کی بدلے کو بڑھانے کے لیے اس طرح کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر اور قرآن علوم پر عمل کی توفیق نصیب کر لے، اور آئندہ اس درس کو ہمیشہ ریگولرلی چلانے کی توفیق مجھے بھی عطا کر لے، اور آپ لوگوں کو سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا کر لے۔ وما علینا الا البلاغ۔